پرسو کر سکیں. اور یہ جو پیسہ ہے ہمارا 3 ارب روپیہ رائل فارم میں، ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ حسین کنسٹرکشنز جو ہیں ان کا تمام لین دین جو ہے، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں، اس سے ہمارا 3 ارب روپیہ وصول کیا جائے. اور سیکنڈلی جو اچھی خبر ہے کہ ہم نے سمری وربلی یہ منظوری لے لی ہے کہ پاکستان ریلوے کی پولیس کی تنخواہ بھی پنجاب کی پولیس کے برابر کی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے نہایت ہی برے حالات ہیں فائنینشیل. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اور خاص طور پہ بغیر ٹکٹ والے لوگوں کو ختم کرنا ہے، پچھلے ہفتے بھی ہمارے 6,000 لوگوں سے ہم نے 6 کروڑ روپیہ وصول کیا اور اس ہفتے ہم نے کچھ 3.5 کروڑ روپیہ وصول کیا ہے. یہ اور بہتر ہو جائے گا اگر ہم نے ریلوے کی سیلری جو ہیں وہ پنجاب کے برابر کر دی. اسی مہینے انشاءاللہ ریلوے پر انجنوں پہ ٹریکر لگ جائیں گے، اور اس مہینے کی جس دن بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت ہوا، ہم چاہیں گے کہ ایپل اس کا انوگریشن اسی مہینے کسی تاریخ میں ہو جائے. اور ہم نے قوم سے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس نئے سال میں ہم 20 ٹرینیں چلائیں گے. ایک معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ٹرین بھی کوئی نہیں خریدی گئی، 1 روپے کی پرچیز نہیں ہے. پرانی ٹرینوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور فریٹ ٹرینیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 15 چلائیں گے اس سال کے آخر تک، لیکن ہم اب 20 کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اس کو بھی مساوی کر دیں. ٹارگٹ ہمارا 20 ہے، 15 ہے، کوشش ہماری 20 کے لیے ہوگی. اور ٹریکرز جو ہیں اس سے لوگ گھر بیٹھے جو ہے اپنا دیکھ سکیں گے. اب ریلوے کوئی زمین جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا کسی بھی ہاؤسنگ کے لیے، یا اس کو سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر فرمایا ہے. ہم 5 سال تک لیز کے لیے زمینوں کو دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے احترام میں کہ ہماری سارا کام رکا ہوا تھا، سو وہ تمام لیزز جو رکی ہوئی تھی وہ ریلوے کو ہدایت کی گئی ہے کہ فی الفور وہ اپنے ٹینڈرز جو ہیں وہ جاری کرے لیزز کے لیے، تاکہ ہم جس فیصلے کے انتظار میں تھے وہ سپریم کورٹ نے ہمیں لامحدود وقت سے 5 سال تک محدود کر دیے. اور جو ہم 10 ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں، 20 ٹرینیں، اس میں پہلے 6 مہینے میں ہم 2 VVIP ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں. اور یہ VVIP ٹرینیں تمام تر جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں وہ سہولتیں دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ان کا کھانا اور ناشتہ بھی 5 سٹار ہوٹل سے ہم اس کو ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں. اس کا میرٹ پہ ٹینڈر کال ہوگا. اور 3 ہم جو ہے وہ اکانومی کلاس کو ان روٹوں پہ جانا چاہتے ہیں جن غریبوں کو آج تک سفر نہیں ملتا اور پگڈنڈیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور ہم نے آج اپنی پنکچوئلٹی پہ بھی دیکھا ہے، دھند کی وجہ سے اس کو بھی دور کرنے کے لیے ہم نے مختلف اقدامات کیے ہیں. اور پاکستان ریلوے جو ہے، ریڈیو پاکستان ریلوے کا اجرا کرنے جا رہا ہے. سو اس کے لیے ہم لائسنس ہم لیں گے، اور لاہور ہیڈ کوارٹر میں یہ 5 سے 10 آدمیوں پر منحصر اس کا عملہ ہوگا. ہم ایکسپرٹیز سے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ دیں گے، اور یہ ریڈیو ریلوے پاکستان جو ہے یہ FM ریڈیو ہوگا. اس میں مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوگی اور ریلوے کے بارے میں خبریں ہوں گی. اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ جس کو، کیونکہ ہمارا اس وقت 50 کروڑ لوگوں کا اینولی کلائنٹ ہے جی. سو ریلوے میں 50 کروڑ لوگوں کی ویورشپ ہوگی. سو اس کے لیے جو کمپنی ہم سے، ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہیں، سو ریڈیو سے اس میں ہمارا پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی اس پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ. اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس میں سے کوئی پیسہ ملے گا دینے کی بجائے. اگر ریلوے کا آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آج ہم نے تقریباً
یہی کام کیے ہیں زیادہ تر. اور بڑا کام جو ہے کہ ہم نے 2 کیسز اللہ نے سپریم کورٹ سے جیتے ہیں. ایک ہمیں لینڈ کا 5 سال تک لیز دینے کا اختیار ملا ہے, اور دوسرا کیس ہم نے رائل پام کیسز کا, اور ہم عدلیہ کے مشکور ہیں کہ یہ ریلوے پاکستان ہے اور پاکستان کا دوسرا نام ریلوے ہے. 60-70% آبادی ٹریک کے تینوں طرف زندگی بسر کرتی ہے. سو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں, اور آفیسرز کا بھی. میں اب سیاسی بات کر دوں, میں کر دوں گا جواب, پھر آپ سیاست کر دیتے ہیں تو غلط بات ہے بیچ میں. تھینک یو سر. سر یہ بتائیں کہ نام تو یہ پرانی کمپنی جو نئی ہے اس نے رکھا تھا, ریلوے کا نام تھا ریلوے تو. دیکھیں ابھی سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوگا اس پہ ابھی ہم ساری بحث نہیں کرنے جا رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس کو ٹھیک کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. آج ہم نے نوٹس میں نہیں کرتا. میں نے کسی بدبودار کو اور مالشیے اور اس چاپلوسے اور ایسے لوگوں کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا. میری زندگی کا اصول ہے کہ میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں سیاسی. خاقان نے جیل جانا ہے, میں اس کا, خاقان کا کیا مسئلہ ہے؟ اس LNG کا چور ہے, میں اس کے خلاف. یہ سارے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ سارے وہ لوگ ہیں, میرا ان سے کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ بدبودار اس لیے بول رہا ہے کہ میں شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا چور, ڈاکو, لٹیرا جو ہے, جس نے اس خزانے کو نوچا اور لوٹا, اپنے داماد کو بھگایا, اپنے بیٹے کو بھگایا, اسحاق ڈار کو بھگوایا, پرائم منسٹر کے جہاز میں اپنا ایک بیٹا اتر گیا, اس کا نام ہے شہباز شریف. اصل بات ہے یہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاناما کا کیس بھی میں نے لڑا تھا. جس آدمی کا مورل کریکٹر نہ ہو, جس کے اوپر لاتعداد کیسز ہوں, کل میں نے جو جملہ بولا اس کو پھر دہراتا ہوں, دودھ کی رکھوالی پر بلا نہیں بٹھایا جا سکتا, چوروں کو چوکیدار نہیں بنایا جا سکتا. جنہوں نے ہمارے, ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ساری اسمبلی آدھی روز پروڈکشن آرڈر پھر انہی کا روز کیس ہوگا جی, پھر اسمبلیوں کی کیا ضرورت, کیا اسمبلیوں میں کام ہوں گے؟ کیونکہ جب یہ اسمبلیوں کے چور جو ہیں, لٹیرے جو ہیں, آپ نے ابھی خاقان کا نام لیا, میں تو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف گیا ہوں جی, میں کسی کے خلاف نہیں گیا. میں نے خواجہ صاحب کے خلاف 55 لوکوموٹیو کا یا اس کا یا کوئی کیس نہیں کیا ہوا. شاید خاقان کے خلاف میں اپیل کی ہے, میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر پر وہ کیس بھیجا نیب کو, اور پاکستان ریلوے میں انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی جی. یہ تبدیلیوں کا سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہوگی. شیخ صاحب آپ اتنے تجربہ کار ہیں, PTI کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک تو وہاں پہ ترکیب میں سفارتی اہداف کے منافی لوگ بیٹھے وہاں پہ, دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے عثمان بزدار, ان کا تعلق کس طرح سے کروایا جاتا ہے شہباز شریف کے طور پہ کہ وہاں پہ مذاق بنتا ہے؟ دیکھیں وہ خود بڑے تجربہ کار ہیں. اقتدار جو ہوتا ہے بہت بڑا جو ہے وہ بذات خود تجربہ ہوتا ہے. آدمی 2 ہی جگہ سیکھتا ہے, یا اپوزیشن میں سیکھتا ہے یا اقتدار, دونوں جگہ. انہوں نے 20 سال وہاں لگائے ہیں اور اب اقتدار میں. باقی ہمارا جو سب سے زیادہ سیریس کیس ہم نے جانا ہے چیف منسٹر سے ملنے کے لیے, یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے چور اور ڈاکو ہیں. یہ خود بہت بڑے بے ایمان ہیں, 7-7 دن غریبوں کی دکانیں بند کرتے ہیں, 14-14 دن. یہ کس ماما جی کی عدالت انہوں نے لگائی ہوئی ہے بے ایمانوں نے؟ یہ خانہ جنگی چاہتے ہیں اس ملک میں کہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں, خود ہی تالا. ہاں کوئی آدمی ملاوٹ خور ہے تو اس کو آپ قانون کے شکنجے میں تختے پہ لٹکا دیں. اگر کسی بندے نے صاف کپڑے نہیں پہنے ہوئے, پنکھے پہ مٹی لگی ہوئی ہے, آپ 40-40 50-50 ہزار روپے جرمانہ کر رہے ہیں, تمہارے باپ کے پیسے ہیں, تمہیں اپنے حرام کھانے سے فرصت نہیں ہے. شہروں کی حالات کو آپ خراب, جو آدمی ملاوٹ کر رہا ہو اس کو آپ زمین بوس کر دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر 2-4 ہزار روپیہ جرمانہ کریں. غریب لوگ ہیں, بچے پالنے ہیں لوگوں نے, 5,000 روپیہ بڑا جرمانہ ہے جی. 50,000 روپیہ یہاں کوئی شبیل کھلی ہوئی ہے تمہاری, 40-40 ہزار روپیہ دکانیں بھی بند کرتے ہو 14-14 دن کے لیے.
میں اگلے ہفتے آ رہا ہوں، 2 دن لاؤں گا لاہور، اور چیف منسٹر سے بھی پہلی دفعہ ملاقات کرنے جاؤں گا، اور میرا مین ایجنڈا یہ ہے اور نالا لئی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل عوامی بات کر رہے ہیں، یہ ایشو آپ جو اسکول کی بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ میں خود جو ہے سپریم کورٹ جا رہا ہوں شہباز شریف کے خلاف، یہ اس کو جو ہے جو پی ایس سی کا جو چینج بتایا گیا ہے، تو کیا حکومت کے پیج پر ہیں یا عوام کے ساتھ آپ ہیں؟ دیکھیں، میں حکومت میں عوام کی وجہ سے ہوں، اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں دیانتداری سے سیکنڈ سوال کر لینا نا، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سیاست کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے، اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اگر چیئرمین بنائے تو یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے۔ میں عوامی مسلم لیگ میں ہوں، میں عمران خان کا، ان کو بھی اندر دیں جی، جو چور ہے۔ یار میں 3 دفعہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا چور اور نیب میں ہے، اس کو 7 سال قید ہونی چاہیے، اور جو میرے ساتھ ہے یا جس کے ساتھ میں ہوں، اگر وہ چوری کرے اس کو 14 سال قید ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دوستی کی نمبر 1 سے کرتا ہوں، دشمنی نمبر 1 سے، تو کیا شہباز شریف جس سے پہلے نمبر 1 دوست تھے آپ؟ دیکھیں، میری دوستی یا میرے تعلق نواز شریف صاحب سے تھے، ظاہر ہے ان کا بھائی تھا، لیکن میں آپ کو یہ پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ یہ چین جا کے مجھے پتہ لگا کہ ان کی دولت ان کے بچوں نے کس طرح، دے آر ماسٹر مائنڈ۔ آصف زرداری تو وہ کیا ہوتا ہے، گول گپے والا، فلودے والا، ٹوچ لگانے والا ویلڈنگ کا، اس کا لیول یہ تھا جو آصف زرداری کا لیول تھا، اور مجھے فکر ہے مروائے سیاسی طور پر مروائے گا بلاول کو بھی، مجھے دکھ ہوگا۔ اس کا لیول کیا تھا، گول گپے والا، پھلیاں والا، دال سیوی والا، چنا چور گرم والا۔ آپ دیکھیں نا کس اکاؤنٹ سے اس نے اربوں روپیہ بھیجا۔ یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ کمیشن بھی لیتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں، اور ان کو چھپانا بھی آتا ہے، پھر میراثی چھوڑ دیتے ہیں بدبودار رانا ثناء اللہ جیسے، چیختے رہیں۔ ابھی بات کی آپ نے الزامات لگائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے ایک بات کی، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کشمیر کلاس کے نام پہ آپ نے پیسے لیے۔ میں نے کس سے پیسے لینے تھے؟ میں کشمیر کو میری زندگی اور موت ہے، اور میں کشمیری ہوں، اور میں کشمیر کو دنیا کے کسی بھی آدمی سے زیادہ جانتا ہوں، اور میری جو عزت سری نگر کشمیر یا کشمیر میں پاکستان کے کسی سیاستدان کی نہیں ہے کہ امریکن کے کہنے کے باوجود بھی مجھے انہوں نے وہ ویزا نہیں دیا۔ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، جو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کا تھا۔ سو میری پاکستان میں جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اس سے کہیں زیادہ سیاسی پوزیشن کشمیر میں ہے۔ میں اب سوچ رہا ہوں اس کو مل کر کہوں کہ بچیا۔ کدھر سے سوال؟ دیکھیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں، ایک بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا، میں اس کا اس لیے نہیں اس پہ کہنا چاہتا کہ میں ریلوے میں وزیر ہوں، میں کسی بھی بندے کے خلاف، کیونکہ یہ ذاتی بغض ہوگا اگر میں جاؤں گا اس کے خلاف، جس آدمی کا کیس ہوگا جمعے سے اتوار ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 30 مارچ سے پہلے جھاڑو پھرے گا۔ آپ کو میری خبریں یاد نہیں رہتی تو مجھے دوبارہ ریپیٹیشن کرنی پڑتی۔ وہ کون ہے؟ اس کو دفع کرو، پولیس والے کی میری دیکھیں، مودی کی 5 ریاستوں میں ہندو گاؤں ماتا ہار گئی ہے، اور یقیناً اس کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ امریکن نے نواز شریف کے وہ لیٹر پڑھنے سے ہٹ کر ٹرمپ نے نئی پاکستانی حکومت سے بہتر تعلقات کی بات کی ہے، اور زلمے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے مل کر ایک بہت بڑا ٹیبل ٹرن کیا انڈیا کا، اور زلمے کی وجہ سے عمران خان کی پوزیشن، امریکن ملاقات کی وجہ سے امریکن جو لابیسٹ ہیں، وہاں بھی 6 حکومتیں ہیں،
کانگریس ہے, CIA ہے, پینٹاگون ہے, پریزیڈنٹ ہے, تھنک ٹینک ہے, 8 حکومتیں ہیں وہاں بھی. 8 کی 8 حکومتوں میں عمران خان کے لیے ایک نیا مقام بنا ہے, اور جو کہ عمران خان نے اپنی ذہنی پختگی کے فیصلوں سے کیا ہے. انڈیا کے ساتھ اس نے کرتارپورہ کا ود دی سپورٹ آف آرمی چیف انہوں نے ایک بہتر شاٹ کھیلی ہے. اور مودی جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور مودی کے لیے آپ دیکھیں نا, سیریس پرابلم ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس کی لائبریری کا ذکر کر رہا ہے. افغانستان میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں, بنگلہ دیش میں الیکشن جو ہوئے ہیں اس پہ لوگ سڑکوں پہ ہیں, اور پاکستان میں جو ہے وہ معاشی بحران سے نکلنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان ریجنل فورسز کے ساتھ بہتر تعلقات بنا رہا ہے, ایران کے ساتھ, چین کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اور یہی نہیں بلکہ ہم روس کے ساتھ بھی. اور میں نے ابھی دعوت دی ہے روس کے ریل منسٹر کو بھی اور ٹرکش ریل منسٹر کو بھی کہ آئیں لاہور دیکھیں ہمارا سیٹ اپ, کیونکہ بہت سارے انویسٹرز جو ہیں وہ ریل میں آنا چاہتے ہیں. تو ہم تمام ان لوگوں کو, ضروری نہیں کہ ہم 80 کروڑ اور 68 کروڑ کے انجن لیتے رہیں, ہمیں تمن میں بھی انہی کمپنیوں سے سستے مل سکتے ہیں, اور انجنوں کی تو ویسے ضرورت بھی نہیں, اور جو چیزیں ہماری ضرورت. لاسٹ 3 کویسچن. یار چھوٹے موٹے سوال نہیں, بڑے, میں لاہور آیا ہوں, میں کوئی چیچوں کی ملیاں میں نہیں خطاب کر رہا ہے. میرا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں پاکستان کی اسمبلی میں سب سے سینئر ورکر ہوں, مجھے اب اپنی ایکسپیرینس کے لحاظ سے وہ کام کرنے ہیں. میں دن میں 3-4 دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ مجھے عزت دیتے ہیں, میں میٹنگز میں ہوتا ہوں, کافی ہے میرے لیے. اور ٹرکی میں نے اس وقت دیکھا جب آتش جوان تھا, اب ایسے بڑھاپے میں جا کے کوئی میں پریشان نہیں, وہ میری وجہ سے پریشان ہے. الحمدللہ میں کسی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں, نو وے ایٹ آل. اللہ مجھ پہ عاشق ہے اور میں اللہ کا پسندیدہ انسانوں میں سے ہوں. اور کس نے بنایا؟ وزیر اعظم نے بنایا نا. تو ابھی آپ سن نہیں رہے, میں نے کہا کہ میں عوامی مسلم لیگ کو لیڈ کر رہا ہوں. سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ سمجھ آتی ہے؟ ناٹ میری وجہ سے, کیس کی وجہ سے, میں نے کیس لڑا. ہاں اس کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کا بڑا رول ہے. تو کیا حکومتی جو اس میں جو لوگ ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں, ان کے خلاف آپ کیس کیوں؟ میں ان کی حمایت میں بولا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا, ابھی 5 منٹ پہلے کہا کہ اس کو 7 سال سزا ہوئی ہے. میں اردو میں خطاب کر رہا ہوں بھائی, ہمیں 14 سال ہونی چاہیے اگر ہم کرپٹ ہیں. اب میں 3 دفعہ دہراؤں تو پھر آپ کو سمجھ آئے. سب کے کیس کبھی ختم نہیں ہوتے, مرتے دم تک یاد رکھنا. موت کے جنازے پہ بھی ہتکڑی لگتی ہے اگر قانون کا کیس زندہ ہو, جب تک ڈاکٹر آ کے نہ کہے کہ مر گیا, ہتکڑی نہیں اتاری جاتی. سو یہ چھوڑے پڑے, یہ ہفتہ اتوار دیکھیں, ہفتہ اتوار ہر ایک پہ آتا ہے, چھوٹے دن اور بڑے دن. جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پھکی ملے گی, آج نہیں ملے گی کل ملے گی. یہ سارے کیس جو بھگت رہی ہے پیپلز پارٹی, اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, یا نواز شریف جو بھگت رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ECL میں نام ڈالنے کے بعد کیس جو ہے وہ زرداری صاحب کے خلاف جو ہے اس میں لاسٹ کویسچن دیکھیں, ECL پہ 25 سے 30 آدمی بھاگ گئے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام آباد میں, اور ECL پہ پرائم منسٹر کا جہاز لے کر بھاگا اسحاق ڈار. ECL پہ بھاگ گیا سلمان شہباز. ECL بھاگ رہا تھا حمزہ شہباز, کہتا میرا تو نام ہی نہیں ہے. آپ پوچھیں اگر اس کا نام نہیں ہے تو سلمان کو بلاؤ, اس کا داماد ہے اس کو بلاؤ, ان کا رشتہ دار ہے اسحاق ڈار ان کو بلاؤ. جس کو موقع ملے گا. دیکھیں جو غیر ضروری نام ہے وہ نکال دینے چاہیے, انصاف کا تقاضا یہ ہے. اور ECL میں ڈالنا نام کوئی قیامت نہیں آ جاتی جی. ہمارے سب لوگ میرے نام رہے ہیں ECL میں, 30 دن کی اجازت مل جاتی ہے.
جس آدمی نے بڑا ضروری جانا اس کا کام پھنسا ہوا ہے دبئی میں یا لندن میں، جس کا کام پھنسا ہوا ہے وہ مجھے درخواست دے، میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا. اگر وہ بھاگ نہ جائے اور گارنٹی ہو کے واپس آئے گا 30 دن کی اجازت مل سکتی. دیکھیں آصف زرداری تو بڑا بولڈلی کہتا کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے، میرا سسرال ہے، اور وہ پیسہ شیسہ لگائے گا زند میں. لیکن ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، کاش قوم یہ سیکھے کرپٹ لوگوں کی زندگی میں آخری انجام یہی ہوتا ہے، بیماریاں، قحط سالیاں. آپ دیکھیں آصف زرداری کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا بے نظیر بھٹو کے مرنے کا، ساری قوم کو نقصان ہوا، آصف زرداری کو فائدہ ہوا ہے سب سے زیادہ. دنیا میں سارا نکالیں مجھے کوئی ایسا سروے ہے کہ نوکرانی کے پرس میں سے نصیحت نکلی ہے، وصیت کیا کہتے ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسا معاشرہ ہے جس میں اتنی ہائی پروفائل کی قیادت کی وصیت نوکرانی کے پرس میں سے نکلے؟ کوئی دنیا میں ایسا معاشرہ ہے کہ ایک شخص پارٹی پہ بھی قبضہ کر جائے، ایک شخص جو ہے ساری دولت پر بھی قبضہ کر جائے، اور بعد میں فلودے والا اور گول گپے والے سے منی لانڈرنگ ہو اور اس کے ثبوت ہوں، وہ کہیں ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، آصف زرداری دیسی مال ہے اور نواز شریف، شہباز شریف چالو ہے، سمجھتا ہے کہ دولت کو کیسے، اس کا تجربہ تھوڑا ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے. بلاول سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ اقتدار سے پہلے موٹر سائیکل پر جانے والا شیخ رشید جو ہے، اقتدار میں آنے کے بعد کیا موٹر سائیکل پر ریلوے میں الحمدللہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، 300 چھاپے ہر ہفتے میں مار رہا ہوں، اور میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اس نے آج یہ عزت دی ہے تو میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، اور میں اپنے کسی بھی کام پہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو علیحدہ بات ہے، شرمندہ نہیں. تھینک یو ویری مچ.